السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک پرانے حکیم صاحب کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ پورے ہندوستان بلکہ برصغیر پاک و ہند میں مشہور تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص بڑی دور سے ان کے پاس آیا اور ان حکیم صاحب سے علاج کروانے کی غرض سے آیا تھا۔ اس کو اندرونی چیچک کی بیماری تھی۔ آج کل تو جدید نظام میں بہت ساری بیماریاں نئی بھی آ گئی ہیں، لیکن ایک چیچک ہوتی ہے جسم پہ دانے بن جاتے ہیں، ایک اندرونی چیچک ہے کہ وہ بھی کسی طرح سے علاج کروانے سے ٹھیک نہیں ہوتی تھی۔ لیکن وہ اتنا سفر کر کے کافی دور دراز علاقے سے حکیم صاحب کے پاس آیا۔ لاہور میں وہ لاہوری دروازے کے پاس کہیں سائڈ پہ بیٹھتے اور ان کو چیک کروانے والوں کی لمبی قطار لگی ہوتی تھی۔ حکیم صاحب کے پاس جب اس کی باری آئی تو اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ حکیم صاحب سمجھ گئے کہ اس کو اندرونی چیچک کی بیماری ہے اور انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ بیٹا جا، تیرا علاج ممکن نہیں ہے۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ حکیم صاحب تو نبینے ہیں، ان کو دکھائی تو دیتا نہیں، ہاتھ پکڑ کے انہوں نے کیسے چیک کر لیا؟ لہذا اس نے سوچا کہ میں آج رات یہیں پہ ٹھہرتا ہوں اور کل دوبارہ اسی لائن میں لگ جاؤں گا۔ جب باری آئے گی تو حکیم صاحب کو کیا پتہ چلے گا کس کو چیک کیا ہے اور کیا بیماری ہے، یہ نبینے کو کیا پتہ چلے گا؟ لہذا وہ ایک قریب ہی ایک ہوٹل میں ٹھہر جاتا ہے۔ شام تک کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہوٹل سے کھانا کھا کر رات سو جاتا ہے۔ اگلے دن صبح اٹھ کے حکیم صاحب کے پاس آ جاتا ہے۔ اس کی باری آنے کی دیر تھی۔ حکیم صاحب نے جب اس کا ہاتھ چیک کیا تو انہوں نے اس کو پاس بٹھا لیا اور زیادہ اطمینان سے یہ ظاہر کروایا کہ وہ بہت اچھا انسان ہے۔ اور حکیم صاحب نے بولا کہ تم بہت اچھے انسان ہو، اور ایک کاغذ پہ کچھ لکھ کے اپنے ایک شاگرد کو بھیج دیا۔ وہ شاگرد گیا اور پولیس کو بلا لایا اور اس شخص کو پولیس نے پکڑ لیا۔ حکیم صاحب سے وجہ پوچھی گئی کہ آپ نے اس شخص کو کیوں پکڑایا ہے؟ حکیم صاحب بولے کہ اس کو اندرونی چیچک کی بیماری تھی، یہ شخص کل میرے پاس آیا تھا اور آج اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس بیماری کا علاج یہ تھا کہ کسی انسانی جان کا، مطلب انسان کا گوشت یہ کھاتا تو اس کی اندرونی بیماری ٹھیک ہو سکتی تھی۔ لہذا اس کو کل میں نے کہا تھا کہ تمہارا علاج ممکن نہیں ہے، تم جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، لیکن ایک دن کہاں یہ ٹھہرا ہے، اس نے کسی انسان کا خون کر کے اس کا گوشت کھایا ہے۔ اس شخص سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میں فلاں ہوٹل میں ٹھہرا تھا۔ اس ہوٹل کے مالک کو پکڑا گیا اور اس نے بتایا جی میرے کسی سے دشمنی تھی، وہ میں نے گوشت کو اس انسان کو ذبح کر کے گوشت کاٹ کے لوگوں کو کھلا دیا تاکہ ثبوت نہ مل سکے، تو وہی گوشت اس شخص نے کھایا ہے جس سے اس کا علاج ممکن ہو سکا ہے۔ اس ہوٹل کے مالک کو بھی پکڑا گیا اور اس شخص کو چھوڑ دیا گیا۔ حکیم صاحب کے بارے میں چرچا اور ہو گئی، پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ یہ تھے پرانے وقت کے حکیم جن کو علم اور عقل سے اللہ نے نوازا ہوا تھا۔ آج کل ہم پورے جسم کی رپورٹیں بھی کروا لیتے ہیں، ایون کہ ہر جسم کے ہر حصے کی رپورٹ کروانے کے بعد بھی ڈاکٹر اپنی طرف سے سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس کا علاج کیسے کروں۔ پرانے وقتوں میں بغیر کسی مشینری کے بھی لوگ علاج کرواتے تھے، کیونکہ اللہ کی طرف سے صحت ملنا اور تندرستی ملنا ہر انسان کے نصیب کی بات ہے۔ اس شخص کی لمبی عمر تھی، بیماری تھی اور کہاں سے چلا اور انسانی گوشت کھلا دیا گیا۔ خود تو شاید وہ خود کبھی بھی نہ کھاتا اگر اس کو علاج بھی پتہ چل جاتا، لیکن اللہ نے اس کو صحت دینی تھی۔ یہ تھے پرانے وقت کے حکیم، اور ان کی علم کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے ایک قاتل پکڑا گیا جس نے دوسرے لوگوں کا زیادہ نقصان ہونے سے بچا لیا۔